تو اور بادشاہت یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ایک اور منافقت ہے کہ مولویوں کو اس پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی بادشاہت نہیں جناب، جمہوریت کیا ہے، جمہوریت اسلام میں نہیں ہے، اسلام نے کون سا جو ہے حکومت کا طریقہ بتایا ہے، خلافت ہونی چاہیے۔ وہ خلافت کا تمہیں پتہ کیا ہے، خلافت ہوتی کیا ہے؟ خلافت ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک عام آدمی کو جو ہے خلیفہ سے سوال کرنے کا حق دیا جائے۔ تو اس لیے جمہوریت جو ہے وہی دراصل خلافت کی آگے ایک جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک برانچ ہے۔ ہاں اس میں کیا ضروری ہے کہ آپ کی سیاست میں دین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی شریعت سے ہٹ کر جب قوانین بنائیں گے، جب آپ کے قوانین ان سے مختلف ہوں گے، تو پھر جیسے کہ قائد کی پہلی کہی ہوئی بات، اور پھر قائد پر آپ نے کیچڑ اچھالا، یعنی ان لوگوں نے، ان مقتدر لوگوں نے، ایوب خان جیسے لوگوں نے ان کا قتل کیا، فاطمہ جناح کا قتل کیا، بعد میں جناب ان کے نام پر جو ہے وہ ان کو قوم کے فادر بھی کہہ رہے ہیں، مادر ملت بھی کہا جا رہا ہے جناب، لیکن جب وہ زندہ ہیں تو ان کی بات جو ہے وہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، کیونکہ ان کو سیاست کا بادشاہ بننے کا شوق تھا۔ تو بادشاہ جس کو یہاں پہ برا کہا جاتا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں، اور یہ بادشاہوں سے زیادہ عیاشیاں یہاں پہ یہ کرتے ہیں، اور ہر طرف کہیں آپ چلے جائیں باتیں آج چلیں گی، یعنی خواتین کی سب سے زیادہ میمز بن رہی ہوتی ہیں جی کہ یہ پاکستانی بندہ جو ہے خاتون کے نیچے لگا ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے، اور کیوں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کے باجوہ صاحب کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے جس کو ملک، آپ نے کس شخص کو جو ہے ملک کا وزیر اعظم بنا کر رکھا ہوا ہے، آپ اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتے، یعنی ایک 22ویں گریڈ کا افسر جو ہے اس کی اگر بیگم کے یعنی یہ زبان چرب زبانی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے اوپر آپ کا کوئی جج، کوئی مقتدر حلقہ اس کے اوپر اٹھتا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ غلام ہیں اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ منافقت کے انتہائی اونچے درجے کے اوپر ہیں۔ لیکن یہ منافقت کے اس اونچے درجے پر بٹھانے میں آپ کو تمام کا تمام جو ہے وہ آپ کی ایلیٹ کلاس، وہ لوگ جو طاقت میں ہیں، جو ملک کی باغ دور سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ برا نہیں بن سکتا، کوئی شہری جو ہے وہ آپ کے لیے ڈینجرس نہیں ہو سکتا۔ آپ ہر کسی کو پروڈکٹیو سٹیزن بنا سکتے ہیں when you love your nation, your country, and you want to live in your country after the retirement. But if you want to leave it, then leave the thing. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ملک چھوڑ دینا ہے، آپ نے باہر رہنا ہے، اس وقت یعنی پاکستان میں سیلیبریشن نہیں ہو رہی، ان جرنیلوں کے بچے، ان بیوروکریٹس کے بچے جو ہمارے پیسوں کے اوپر پلتے ہیں، عوام کے پیسوں کے اوپر پلتے ہیں، وہ جناب کوئی امریکہ میں بیٹھا سیلیبریٹ کر رہا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا سیلیبریٹ کر رہا ہے، کوئی جو ہے، بلکہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا سفر کرنا جو ہے منع ہے، لیکن وہاں پر بھی ہمارے یہ بڑے جو ایلیٹ کلاس ہیں ان کے لوگ پہنچتے ہیں، اور بلکہ یہ تو ماننے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ وہ تو مرد کلندر جو اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں ان کی وجہ سے، اور اسی لیے انہوں نے سیلیبریشن کے اوپر پابندی لگائی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ نعرہ لگنا ہے۔ اور اس وقت بھی اگر آپ پاکستان کے 90% عوام کے موبائل چیک کریں، ان میں تصاویر، ان میں جو ہے ویڈیوز، ان میں جو ہے نعرے، ان میں جو ہے ہر چیز عمران خان کے حق میں ہو رہی ہے، اور وہ اس چیز کو اور دعائیں آج جتنی مانگی گئی ہیں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے مانگی گئی ہیں، کیونکہ قوم جو ہے وہ منافق نہیں ہے جناب، منافق لوگ یہ ہیں ان کو بنانے والے۔ جب یہ چھینتے ہیں، جب یہ چھین کر جب ان لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کرتے، تب جو ہے اداروں کے اندر لیگ پولنگ شروع ہوتی ہے۔ یہ جو سکول، کالجز، ٹیچرز بیرون ملک جا کر پاکستانیوں کے بارے میں کہ یہ جناب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں۔ جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوگا، جب آپ ایک جھنڈے تلے آپ غلط نغمے بنائیں گے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہاں آپ اجازت دیتے ہیں جناب، آپ نے تجربات کیے اس ملک کے ساتھ، یعنی سب سے پہلے آپ کا تجربہ یہ تھا کہ آپ نے سرٹیفکیٹ بانٹے۔ وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا کہ تیرے معیار پہ پورے نہ اترنے والے منصب عشق سے معزول نہیں ہو سکتے۔ تو یہ شعر میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے معیار پہ پورا اتر کر ہم محب وطن نہیں بنتے، یعنی آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں، آپ کہہ دیں جی جناب فاطمہ جناح غدار ہے، آپ کہہ دیں عمران خان غدار ہے، آپ کے پی ٹی آئی والے غدار ہیں، آپ کہہ دیں ہر وہ بندہ جو آپ سے سوال کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ کارن فلور سے لے کر اوپر تک جتنی انڈسٹریز ہیں، جتنے ڈی ایچ ایز ہیں، ان کے اوپر آپ کا قبضہ کیوں ہے، آپ آڈٹ کیوں نہیں، یعنی ادھر سے آپ پیسے لیتے ہیں، بجٹ سب سے زیادہ لیتے ہیں، ادھر سے پاکستان کے ہر کاروبار کے اوپر یعنی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت آپ نے جو ہے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب کون دے گا؟
اور کب یہ حکومت کے ہاتھ میں جائے گا. یعنی جب بھٹو نے ہر چیز کو نیشنلائز کیا تھا، سب سے بری بات آپ کو بھٹو کی وہ لگی تھی. یہ نہیں لگا تھا کہ بھٹو نے کہا تھا کہ اسلام از آور ریلیجن اینڈ سوشلزم از آور اکانومی. نو، یہ آپ کے لیے پرابلم نہیں تھا. یہ تو صرف مولویوں نے آپ کو اٹھایا تھا، کیونکہ یہ مولوی جو ڈفرز ہیں، جو یہ خود جو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، اور صرف یہ انہوں نے یہاں تک روکا ہوئے فتوے دیے ہیں قرآن کو آپ اکیلے نہ پڑھیں، یہ آپ کو گمراہ کر دے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو آسان بنایا ہے. تو جب مولوی ان کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، یعنی صاف ذرا مقتدر حلقوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، تو آپ کو صرف یہ جہاد تب بتائیں گے جو ان کے فائدے میں ہے. اب کشمیر پہ ابھی جو ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جناب پھر جو ہے بھارت کے خلاف باتیں کی جا رہی. حالانکہ آپ کا پچھلا چیف یہ کہہ چکا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب وہ پرانی صدی ہے. یہ واحد ملک ہے جو دنیا کے لیے ایک تماشا بنا ہوا ہے، جہاں پہ انٹرنیٹ اپنی مرضی سے بند کر دیا جاتا ہے. آپ لوگوں کے بولنے کے اوپر پابندی ہے، جو صحیح بولتا ہے، جو غلط بولتا ہے وہ جو مرضی منہ سے بکواس کرتا رہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ کسی کو گالیاں دیتا ہے، بس آپ کا سچ نہ ہو کہ بتائے، آپ کو گالیاں بھی دے لے آپ کو برداشت ہے. آپ کے ہاتھ سے اقتدار اگر کوئی نہ چھینے اور یہ نہ کہے کہ ہم نے اقتدار جمہوریت کے انداز میں رکھنا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے، تب آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جی، تو مذہبی منافرت کے حساب سے یا مذہب کے نام پر جو ہے وہ ہم جو ہے بالکل جو ہے عقل کے نوخن نہیں لے رہے، بلکہ ہمیں تو خیر کیا کہنا، ہمارے مقتدر حلقوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ مذہب کارڈ کا استعمال کتنا خطرناک ہے. اور پھر یہ منافق لوگ ہیں، جب ان کو یعنی عام یہ لوگوں کو یہ کہلواتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ مرزئی ہے، یہ یہودی ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگائے تو جناب باجوہ صاحب پھر پہنچ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں اور وہاں جا کے عمرہ کرتے. اور یہ عمرہ کیا ہے؟ یعنی صرف اپنے آپ کو یہ شو کروانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اگر بندے کو یہ خود بتانا پڑے میں مسلمان ہوں، تو پھر اگر آپ پورے ملک پہ آپ نے یعنی حکومت کی، آپ نے رجیم چینج آپریشن میں آپ کا ایک مکمل طور پہ حصہ رہا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. اور اقبال کا وہ شعر آپ کی نظر کروں گا کہ اقبال جو مصور پاکستان ہے، کہ جس نے یہ خواب دیا پاکستان کا، اس کے مطابق ہم چلنا پسند ہی نہیں کرتے. اقبال کا شعر ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو زمانے میں پراسپیرٹی کی، زمانے میں آپ کا نام ہو، یہ کرنے کے لیے اگر ہم شیعہ سنی فسادات، وہابی اور یہاں فرقوں کی بات کریں اور پھر اپنے مطلب کا ہم دین لے کے آئیں، اور ہمارے جو ان پڑھ قسم کے مولوی ہیں، یعنی جو جن کی اکثریت ہے اور پڑھے لکھے بھی، بلکہ بعض اوقات جو ہے، ابھی میں ڈاکٹر صاحب کے میں نے بتایا نا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن دو ویڈیو ان کی، 2 یا 3 ویڈیو ایسی کنٹروورشل ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جیسے کہ ہر انسان کی عقل پہ پردہ کہیں نہ کہیں پڑ جاتا ہے. تو اب یہاں پہ آگے کئی ان کے لور اٹھ جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ شخصیت پرستی ہے، اور شخصیت پرستی جو ہے وہ بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کہ آپ کسی کو یوں سرٹیفکیٹ دے دیں کہ جیسے امام ابو حنیفہ نے آج تک کوئی بات غلط ہی نہیں کی. انسان ہے، انسان سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ پیغمبر تو نہیں ہے، پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں سے بھی خطائیں یعنی ہوئی ہیں حضرت آدم سے. اس کے بعد اگر ہم لیں، وہ یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے جی ہمارے پیر صاحب ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ پیر لے کے آ گئے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہمارے علماء کرام سے نہیں غلطی ہو سکتی. پھر بعد جو ہے وہ جناب فوج کے اتنے وہ لاڈلے بنے ہوتے ہیں، کیونکہ 2-4 گھر سے اگر ان کا ایک آدھ فوجی ہی بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ڈیفرنٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی گاؤں کی مثالیں ہیں، اب جتنے ہمارے گاؤں میں لوگ ہیں جو فوج میں کوئی آفیسر ہیں تو وہ آتے ہی جناب وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ جی عمران خان کے میں ساتھ ہوں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام جوتے مارنے کے لیے تیار کھڑی ہے، تو وہ وہاں پہ عمران خان کے ساتھ باتیں، اور وہاں جا کے اپنا جو ہے، لیکن یہ خاموش مجاہدین پھر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. یعنی اگر آپ پاکستان سے محبت نہیں کرتے اور یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر بیٹھے کرپٹ جرنیل جو ہیں وہ صرف پاکستان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے اپنے ہی شہریوں کو مارتے ہیں، اپنے شہریوں کو قتل کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں کو آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہم نے مارے. اور جو یعنی شہید جن کو کیا گیا، ارشد شریف شہید، اس کا جو ہے آپ اس کی والدہ کے ساتھ وعدہ کر کے آتے ہیں کہ میں جناب اس کے مجرموں کو پکڑوں گا، اور وہ والدہ بیچاری کیا کہتی ہے کہ مجھے انصاف دینے کے لیے میرا بیٹا عمران خان کافی ہے. تو یہاں پر بھی آپ کے منہ پر ایک تمانچہ پڑتا ہے کہ لوگوں کو آپ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. تو اس لیے
اپنے آپ کو بہتر نہیں کرنا، بس منافرت پھیلانی ہے، وہی زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ فرقہ بندی کرنی ہے، ذاتیں ہیں جی، ہم کون ہیں جی، پھر ذاتوں کے بعد